بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے مدینے سے سفر کے بعد کے واقعات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عبداللہ سے اجازت لی تو اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی کے تابناک اور اہم واقعات میں سے ایک آپ کی متعدد ہجرتیں ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے دشمنوں کی سازشیں ناکام بنانے اور اسلام کی ترقی کی خاطر اپنے والد، بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کئی مرتبہ ہجرتیں کی ہیں، جن میں آپ کو سخت مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کی ہجرتیں حسب ذیل ہیں: مدینہ سے کوفہ ہجرت، پھر مدینہ واپس، پھر مدینہ سے کربلا ہجرت، کربلا سے کوفہ اور شام سے کربلا اور کربلا سے پھر مدینہ واپس اور آخر میں شام کی طرف ہجرت کی۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام سفر پر روانہ ہوئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا بھی آپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئیں۔ آپ نے مکے سے کوفہ کی طرف 8 ذی الحجہ کو کوچ کیا اور 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ آپ نے کربلا میں پڑاؤ ڈالا اور خیمے نصب کیے۔ کربلا میں خیمے نصب ہونے کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا پریشانی کے عالم میں امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا، حسین، مجھ پہ یہ بیابان شدید ہولناک محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بہن زینب، صفین کی طرف جاتے ہوئے ہم نے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ بابا نے کچھ دیر آرام کیا اور سو گئے۔ پھر کچھ دیر بعد بابا جان نیند سے جاگے اور گریہ کرنے لگے۔ جب امام حسن علیہ السلام نے گریے کا سبب پوچھا تو بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ صحرا خون کا دریا ہے اور جس میں حسین علیہ السلام غرق ہو چکے ہیں اور وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مدد کو نہیں آتا۔ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے یہ سنا تو شدت غم سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا مخلص مددگار اور غمخوار کے طور پر ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ رہیں اور ایک لمحہ بھی ان سے جدا نہیں ہوئیں۔ تاریخ اسلام میں شب عاشور ایک مختلف رات ہے، غم و اندوہ کی رات، خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے۔ اس شب میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تقریباً 72 مہمان تھے، جن میں بھانجے، بھائی اور بچے تھے اور اپنی اولاد بھی تھی۔ شاید اس رات بی بی زینب کی پلک بھی نہ جھپکی ہو۔ اس رات بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار عظیم درس ہے۔ شب عاشور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ بھیا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جنگ کے دوران آپ کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ زینب، مجھے ان پر بھرپور بھروسہ ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ عاشور کی شب آدھی رات کو میں خیموں کا حال معلوم کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے بھائی کو ایسے سب میں تنہا نہیں چھوڑوں گی اور دیگر بھائی اور بھتیجوں سے کہوں گی کہ امام حسین علیہ السلام کو اکیلا نہ چھوڑیں۔ جب بی بی حضرت عباس علیہ السلام کے خیمے میں گئیں تو حضرت عباس علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ صبح ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو آپ کا حکم ہوگا۔ جناب عباس علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں سب سے پہلے میدان میں جانا ہوگا، تو اپنی تلواروں کو نیام سے نکال کر حضرت عباس علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کے حکم کے منتظر ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ جب میں نے بنی ہاشم کے عزائم اور بلند حوصلے دیکھے تو مجھے سکون اور خوشی ہوئی۔ پھر بی بی کہتی ہیں میں نے سوچا کہ اپنے بھائی کے پاس جاؤں۔ ابھی چند قدم بڑھی کہ حبیب ابن مظاہر کے خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ ہم سب یہاں حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے صبح ہم میدان میں جائیں گے۔ اسی وقت انصار نے کہا کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے۔ بی بی کہتی ہیں کہ جب میں نے حبیب ابن مظاہر اور انصار کے جذبات دیکھے تو بہت خوش ہوئی۔ پھر آپ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف بڑھیں۔ انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا۔ امام نے فرمایا کہ بہن، مدینے سے لے کر کربلا تک میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھے، تمہاری خوشی کا کیا سبب ہے؟ میں نے انہیں بنی ہاشم اور انصار کے جذبات سے آگاہ کیا، کہا ان کی وفاداری میری خوشی کا باعث ہے۔ امام نے فرمایا بہن، یہ سب میرے مددگار ہیں۔ اور پھر صبح عاشور آ گئی۔ روز عاشور ایک ایسا دن ہے جس دن میں مصائب، مشکلات اور غم و اندوہ کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ دن بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا دن تھا۔ دات و جام شہادت پی کر جنت سدھار گئے۔ ان کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حصے میں بہت مصائب آئے۔ سب سے پہلے بی بی علی اکبر کی لاش پر بیان کیے اور اس کے بعد اپنے 9 بھائیوں کے داغ اٹھائے اور اپنے بیٹوں اون و محمد، اپنے بھائی حسن کی اولاد اور اپنے بھائی حسین کی اولاد کے غم اٹھائے۔ جب سب شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام نے خود کو تنہا پایا اور استغاثہ بلند کیا۔ امام کا استغاثہ سن کر خیام میں گریہ بلند ہوا اور امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ سخت بیمار تھے کہ تلوار بھی اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے، لیکن امام کا استغاثہ سن کر آپ علیہ السلام نے تلوار کا سہارا لیا اور خیمے سے باہر آئے کہ امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کر سکیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو آتے دیکھا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دی کہ ان کی حفاظت کریں تاکہ دنیا سے نسل آل محمد علیہ السلام ختم نہ ہو جائے۔ بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کا حکم سن کر انہیں خیمے واپس لوٹا دیا۔ اسی وقت سے بی بی زینب نے امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت شروع کی اور امام حسین علیہ السلام میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی امام حسین چند قدم ہی بڑھے تھے کہ اپنی بہن زینب کی آواز سنائی دی کہ اے بھائی، ذرا آہستہ، ذرا رک جائیے تاکہ میں آپ کو جی بھر کے دیکھ لوں۔ یہ ایک ایسی جدائی ہے کہ جس کے بعد کبھی آپ سے مل نہ پاؤں گی اور میں اپنی ماں کی وصیت بھی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے گلے پر بوسہ دیا اور کہا کہ خدا حافظ، اب تم میدان میں جاؤ۔ حضرت زینب علیہ السلام پر مصیبتوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب آپ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ذوالجناح کی پیشانی خون سے تر ہے اور اس کی کمر پر زین الٹی رکھی ہوئی ہے۔ پھر بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کی خبر لینے قتل گاہ پہنچ گئیں۔ وہاں کیا دیکھا کہ اشقیاء امام حسین کو قتل کرنے پر آمادہ ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لیے جا رہے ہیں۔ وہاں آپ نے نالہ کیا کہ یا محمد، یا علی، یا حمزہ و جعفر، میری مدد کو پہنچو۔ حسین خاک کربلا پر بے یار و مددگار پڑے ہیں مگر کوئی بھی مدد کو نہ پہنچ سکا اور شمر نے 13 ضربے مار کر امام علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دشمنوں نے خیموں کا رخ کیا کہ خیموں کو لوٹ لیا جائے۔ دشمن اہل بیت کے خیموں میں گھس آئے اور سارا سامان تراش کر کے لے گئے، یہاں تک کہ مخدرات کے کانوں کے گوشوارے اتار لیے۔ شام غریباں 11 محرم کی رات
غم و رنج و علم اور مصائب کی رات تھی۔ زینب کے سارے شہید ہو چکے تھے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا حقیقتاً ام المصائب بن چکی تھیں۔ شام میں غریباں کی رات، مصائب کا بوجھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر تھا۔ اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کربلا سے سفر کے بعد سے لے کر ان کی شہادت تک کے واقعات بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔